الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لي ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه أو كما قال عليه الصلاة والسلام بڑائی بزرگی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے، اور درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کی گئی ہے۔ چند دنوں کے بعد انشاءاللہ رمضان کا مہینہ آ جائے گا۔ یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، بڑی ہی برکتوں والا بخششوں والا مہینہ ہے،
یہ مہینہ جنت میں داخل ہونے والا مہینہ اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بارش سے زیادہ برستی ہے۔ اللہ رب العالمین انتہائی مہربان ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس کے روزے اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں امت مسلمہ پر۔ سورہ بقرہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کیا ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، مقصد کیا ہے کہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تم تقوی والے بن جاؤ۔ حدیثوں میں وضاحت ہے کہ رمضان کا مہینہ تمہارے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تو صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے تھے، بشارت سناتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، جو مبارک مہینہ ہے، شہر مبارکہ، یہ مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، کوئی دروازہ جنت کا بند نہیں رہتا ہے، 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین سرکش شیاطین اور جنات کو قید کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا حقیقت میں وہی محروم رہا۔ تو یہ مہینہ بڑی برکتوں والا ہے، بڑی فضیلتوں والا ہے، بڑی بخششوں والا ہے۔ اللہ حدیث کے الفاظ ہیں انا للہ تبارک و تعالی فیہ عتقاء فی کل یوم و لیلہ، یعنی فی رمضان، کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین ہر رات اور ہر دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَإِنَّا لِكُلِّ مُسْلِمٍ فی کل یوم و لیلہ دعوۃ مستجابہ، اور ہر رات اور دن مسلمان کی ایک دعا اللہ رب العالمین ضرور قبول کرتا ہے۔ تو دیکھیے رات میں بھی ایک دعا ہماری قبول ہوتی ہے اگر ہم دعا اللہ سے مانگیں، اور دن میں بھی اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو بڑا ہی مقدس اور مبارک مہینہ ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ پا جائیں۔ صحابہ کرام، ہمارے اسلاف تمنا کیا کرتے تھے، اور اسلاف کی تو عادت تھی کہ 6 مہینہ یہ دعا کرتے تھے، لوگوں نے لکھا علماء نے کہ 6 مہینہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ میسر کرا دے، ہمیں مل جائے رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ اور جب رمضان کا مہینہ بیت جاتا تو جو انہوں نے دعائیں اور عبادتیں کی ہیں اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے کہ پروردگار ہماری دعائیں قبول کر لے، ہم نے جو عبادت کی ہے اس کو قبول کر لے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے اور عنقریب آنے والا ہے، بس آ چکا ہے۔ وہ بھائی بڑے خوش قسمت ہیں جو ابھی سے اس کے لیے اپنا مزاج بنا رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس مہینے سے ہم پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ رمضان کا مہینہ، یہ رمضان کا جو روزہ ہے، روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ بھئی اس مہینے ہی کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس مہینے میں جو ہم کام کریں گے، عبادت جو بھی کریں گے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور خاص کر سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ روزے کی ہے۔ ایک صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کو کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے کہا علیکا بالصوم بالصیام فإنہ لا عدل لہ،
کہ تم اپنے اوپر روزے کو لازم پکڑو، کیونکہ روزے کے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ بھائی روزے کا مقابلہ کوئی عبادت نہیں کر سکتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف الا الصوم۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بنی آدم کا ہر عمل 10 گنا سے لے کر، یعنی ایک کام ہم کرتے ہیں تو اس کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، 700 گنا تک ملتا ہے۔ پھر آگے کی حدیث میں اللہ فرماتا ہے قال اللہ تبارک و تعالی الا الصوم، کہ مگر روزہ، فإنہ لی وأنا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، وہ اپنی شہوت کو، اپنی خواہش نفس کو اور کھانے کو میری بنا پر چھوڑتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں جتنی عبادتیں ہیں اس کا ثواب فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثواب اللہ رب العالمین ہی دے گا۔ اب کتنا دے گا یہ کوئی نہیں جانتا ہے، فرشتے بھی نہیں جانتے ہیں، اور فرشتے بھی روزہ دار کو پہچان نہیں سکتے ہیں۔ بھئی روزہ ایسی چیز ہے کہ اس میں نظر نہیں آتا ہے کہ بندے نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے۔ بھئی ہم مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، جو نمازی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ حج کرنے آدمی جاتا ہے تو آج تو ہمارے یہاں بڑی ریاکاری ہوتی ہے، حاجیوں کا کھانا ہوتا ہے، دنیا حاجی کے حج کے نام پر بڑے لمبے پروگرام ہوتے ہیں، بھیجنے کثیر ایک بھیڑ جاتی ہے، مالا پہنایا جاتا ہے، اور بعض تو اتنے سمجھیے کہ گئے گزرے ہیں، اس کو بھی ایک وہ بنا دیا، دنیاوی رسم بنا دیا ہے، ڈھول تاشے کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو ایسے حج وج سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو ان سب میں کیا نظر آتا ہے؟ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو نظر آتا ہے، دوسرے کو پتہ چلتا ہے، جس کو دیتے ہیں وہ جانتا ہے کہ اس نے زکوٰۃ نکالا ہے، صدقہ خیرات کیا ہے۔ روزہ ایسی چیز ہے کہ آدمی صبح سحری کھاتا ہے، دن میں تنہائی میں کھا لے، کون دیکھنے والا ہے؟ لیکن بندے کا یہ خیال رہتا ہے، یہ عقیدہ رہتا ہے کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے اللہ رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، اس میں ریاکاری نہیں پائی جاتی ہے، کتنا ہی دل میں آئے، لیکن بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ کو سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین اتنا مہربان ہے، فرماتا ہے کہ روزے کا ثواب میں دوں گا۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ بندے کو نا للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 وقت خوشی حاصل ہوتی ہے، 2 خوشی ہوتی ہے، اس کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ اذا افطر فرحا، جب وہ روزہ کھولتا ہے، افطار کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ بھئی ایک روزہ ہمارا مکمل ہو گیا، آج ہم نے گزار لیا پورا دن اللہ کے لیے بھوک پیاس کی حالت میں۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کی بنا پر خوش ہوگا، اس کا جو انعام و اکرام دیکھے گا تو اللہ رب العالمین تو وہ خوش ہوگا کہ میں نے روزہ رکھا تھا دنیا میں اللہ کے لیے، آج اس کا کتنا زیادہ ثواب ہے، کتنا زیادہ بدلہ مل رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ روزہ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے روز روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے۔ یقول الصیام اے ربی منعتہ الطعام والشہوۃ فشفعنی فی، کہ اے میرے رب میں نے اس کو کھانے سے، شہوت پوری کرنے سے منع کر دیا تھا، روک دیا تھا، میری سفارش قبول فرما۔ وَيَقُولُ القرآن، قرآن کہے گا کہ پروردگار میں نے منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات میں سونے سے منع کر دیا تھا، رات میں یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، فشفعنی فیہ، تو میری سفارش قبول فرما۔ قال فیشفعان، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، قرآن بھی ہم پڑھیں تو ہم رات میں زیادہ تلاوت کریں، رات میں، بھائی دن میں رات میں اٹھتا ہے تنہائی میں بندہ اگر، تو کون دیکھنے والا ہے؟ رات میں خاموشی سے اٹھا، قرآن لے کر کے بیٹھ گیا، ذکر و اذکار کرنے لگا۔ تو میرے بھائیوں،
بڑی فضیلت ہے۔ بہرحال یہ مہینہ ابھی آیا نہیں ہے، آنے والا ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں اپنا مزاج بنا لینا چاہیے۔ بہت ہی بدقسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ پائیں اور گنوا دیں ایسے ہی۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ممبر کے پاس اکٹھا ہو جاؤ۔ کہا کہ ہم اکٹھا ہو گئے تو آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، دوسرے زینے پر آئے ممبر کے تو کہا کہ آمین، تیسرے پر گئے تو کہا آمین۔ صحابہ کرام نے بعد میں سوال کیا اللہ کے رسول کیا بات ہے، خلاف معمول، یا آپ کی عادت تو نہیں تھی کیا آپ اس طرح کریں؟ آپ نے آمین کیوں کہی 3 مرتبہ؟ کہا کہ میں نے جب پہلے پر قدم رکھا تو جبرائیل آئے، انہوں نے کہا اس کے لیے دوری ہو جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کو بخشوا نہ لے۔ تو کہا میں نے آمین کہا۔ دیکھیے کون ہے؟ سید الملائکہ ہیں، فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے ہیں، وہ بد دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ بے روزے دار کے لیے، یا جو روزہ رکھ کر کے اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا لے، بخشش نہ کروا لے، اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ اور سب سے افضل انسان ہمارے نبی آمین کہہ رہے ہیں، گویا کہ دونوں بد دعا کر رہے ہیں۔ کہا دوسرے زینے پر گیا تو کہا جبرائیل نے کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے تو وہ بھی اس کے لیے بھی دوری ہو۔ تو کہا میں نے کہا آمین۔ اور کہا تیسرے پر جبرائیل نے کہا کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا لے تو اس کے لیے بھی دوری ہو۔ تو آپ کہا کہ میں نے کہا آمین۔ میرے بھائیوں کتنی بڑی بدقسمتی ہماری ہے اگر ہم روزہ نہ رکھیں۔ بھائی مسافر کے لیے، بیمار کے لیے، جو مریض ہے حقیقت میں بھائی ان کے لیے معاف ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتے حقیقت میں عذر ہے ان کے لیے معاف ہے کہ چلو ابھی نہ رکھو، جب اللہ تندرست کر دے بعد میں رکھ لینا، رمضان کا مہینہ بھلے بیت جائے بعد میں قضا کر لینا، لیکن یہ عذر ہے، شریعت کی طرف سے چھوٹ ہے میرے بھائیوں۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم اسی گاؤں میں رہتے ہیں، گاؤں میں، اور ہم کام کا بہانہ بنائیں کہ کام کرتے ہیں تو ہم سے روزہ نہیں ہو پاتا ہے، میرے بھائیوں یہ عذر نہیں ہے شریعت میں، اس کو ہم عذر نہیں کہیں گے، یہ عذر نہیں ہے۔ ہاں آپ سفر میں جائیں، سفر میں جاتے ہیں اگر آپ، بھائی سفر میں کہاں، جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تب، لیکن کہیں ٹھکانے پر جا کر کام کرتے ہیں رک کر وہاں 10 دن 20 دن 50 دن، اس کو عذر نہیں مانا جائے گا۔ عذر کیا ہے؟ آپ سفر کی حالت میں ہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن آج کے سفر کو اس سفر پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی چھوٹ ہے، کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں آپ۔ آج بڑی آسانیاں ہیں، آج دیکھ لو آدمی کیا 2 روز میں ہی اگر ٹرین کا سفر کرے تو ہندوستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا سکتا ہے ٹرین کے ذریعہ، اور پلین سے تو آدمی ساری دنیا کا سفر کر لے، 2-3 دن میں کر لے، وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلا جائے۔ تو آج کے سفر کو پہلے والے سفر پر قیاس نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی ہے شریعت کی طرف سے ہے چھوٹ، اگر آپ چاہیں تو چھوڑ دیجئے اور چاہیں تو رکھیں۔ لیکن میں کہہ رہا تھا کام دھندا جو ہم عذر بناتے ہیں کہ بھئی کام کرنے جاتے ہیں ہم روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، میرے بھائیوں آج جو آسانیاں ہمارے ساتھ ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ تھی کیا وہ آسانیاں؟ لیکن صحابہ کرام نے روزہ نہیں چھوڑا ہے، کام دھندا وہ بھی کرتے تھے، اور ان کی حالت تو یہ تھی۔ ہمارے نبی کا جو زمانہ تھا پہلے صحابہ کرام کا، جب فتوحات زیادہ نہیں ہوئی تھیں، لوگ فاقے پر فاقے کرتے تھے عام دنوں میں۔ آپ یاد کیجئے جب غزوہ خندق کھود رہے تھے، بھائی 10,000 کا لشکر مدینہ پر آیا تھا چڑھ کر کے، خندق کھود رہے تھے آپ، خندق صحابہ کرام کھود رہے تھے۔ صحابہ کرام نے بھوک کی بنا پر کیا اللہ کے رسول کو دکھایا نا کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام کی تسلی کے لیے اپنا کرتا اٹھایا اور کہا کہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں، آپ زیادہ بھوکے تھے۔ بتائیے کوئی عذر ہے کیا؟ آج ہمارے ساتھ یہ نوبت ہے؟ آج کوئی فاقہ کرتا ہے کیا؟ عام دنوں میں فاقہ کرتا ہے کیا؟
ہم 2 ٹائم کیا 3 ٹائم کھاتے ہیں اور بہتر سے بہتر کھاتے ہیں. ہفتے میں کتنی مرتبہ گوشت کھا لیتے ہیں, بڑھیا سے بڑھیا کھانا کھا لیتے ہیں. سب سے بڑھیا کھانا کس کو مانتا ہے؟ گوشت ہی مانتے ہیں مسلمان. بہتر سے بہتر کھانا کھا رہے ہیں. صحابہ کرام اس حالت میں دیکھیے وہ خندق کھود رہے ہیں, کیا گھن چلا رہے ہیں, ہتھوڑا چلا رہے ہیں, کھڈا کھودا جا رہا ہے. بڑا سا پتھر آیا تھا, ٹوٹ نہیں رہا تھا. صحابہ کرام سے نہیں ٹوٹا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے نیچے اور پتھر پر وہ گھن چلایا یا جو بھی ہتھیار تھا, اوزار تھا, اس سے پتھر کو توڑا. اس حالت میں توڑا. آپ بتائیے, آپ یہ کیا ہے بھائی؟ کوئی بہانہ ہمارے پاس ہے؟ صحابہ کرام جب مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا, 3 سال کے لیے بائیکاٹ کیا تھا, یعنی سارے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا مکہ والوں نے, اور کہا کہ بنی ہاشم کا بھی بائیکاٹ کیا جنہوں نے اللہ کے رسول کا یا مسلمانوں کا ساتھ دیا. 3 سال کے لیے کیا تھا, اور 3 سال شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے تھے. ابو طالب کی ایک زمین تھی, وہاں چلے گئے تھے سارے. اور حالت کیا تھی پتہ ہے؟ بھوک سے بچے بلبلاتے تھے. صحابہ کرام کا خود کا بیان ہے کہ چمڑا بھگو کر کے چوستے تھے, کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. باہر رونے کی آوازیں آتی تھیں بچوں کی. مشرکین ہنستے تھے کہ کب تک یہ جھیلیں گے, ہم بائی کاٹ کر رکھے ہیں. بتائیے اتنی حالت تھی مسلمانوں کی, کس کے لیے تھی بھائی؟ دین کے لیے تھی. صحابہ کرام دین کے لیے جیتے تھے بھائی, دین کے لیے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم دین کے لیے قربانی دیتے ہیں کیا؟ ہم کھانے کے لیے مر رہے ہیں کہ گھر میں کھانا کہاں سے آئے گا, ہمارے بچے کیا کھائیں گے. 1 مہینہ برداشت نہیں ہو پاتا, اور وہ بھی بھوکے نہیں رہیں گے, پکا ہے. آج بھی اللہ نے ایسا مسلمانوں کا دل دیا ہے کہ پتہ چل جائے کہ کوئی بھوکا ہے, گھر میں پریشانی ہے, تو لوگ بھیجتے ہیں, امداد پہنچاتے ہیں, راشن پہنچاتے ہیں. کوئی بھوکا نہیں سوتا آج کے زمانے میں. بڑھیا سے بڑھیا کھاتے ہیں, بڑھیا سے بڑھیا پہنتے ہیں. لیکن جب بات کی جائے تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ کام کرتے ہوئے ہم سے روزہ نہیں ہو پاتا ہے. یہ عذر ہے کیا؟ اس کو عذر کہیں گے؟ جیسے اسرا کو لے لو, غزوہ تبوک کو. صحابہ کرام کا لشکر 30,000 کا تھا اور رومیوں سے مقابلہ کرنا تھا. اللہ کے رسول نے کہا, قرآن میں آیت اتری کہ چاہے خوشی سے نکلو اور چاہے ناخوشی سے نکلو, جنگ میں جانا ہے. صحابہ کرام گئے, بڑی تیاری کی, اور اس میں جب چندہ ہوا تو جانتے ہیں صحابہ کرام نے کتنا چندہ دیا؟ لوگوں نے بے شمار, جس سے جتنا ہو سکتا تھا اتنا چندہ کی دیا. بعض صحابہ کرام سارا دن یا ساری رات مزدوری کیے, اور جو ملا نا وہ لا کر کے وہاں پیش کر دیا. جن کے پاس کچھ نہیں تھا, جن کے پاس تھا انہوں نے خوب دیا. ابو بکر کا واقعہ اسی کا واقعہ ہے کہ گھر گئے نا, سارا مال اٹھا لائے, سارا مال لا کر کے خدمت نبی میں پیش کر دیا. پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے گھر؟ کہ اللہ کے رسول سارا اٹھا لایا ہوں, بس اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے, اسی کو چھوڑ کر آیا, اسی کا سہارا ہے. بتائیے سارا چھوڑ دے دیا, کہاں؟ چندے میں دے دیا. بھائی جنگ کرنا تھا نا. عمر آدھا مال لے کر کے آئے, 29.5 کلو چاندی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. اس کے علاوہ کئی 100,000 اونٹ تقریباً دیے, 100 گھوڑے دیے, اور اس کے علاوہ 1000 دینار دیے. عبد الرحمن بن عوف نے 29.5 کلو چاندی دیا. بنی بے شمار لوگوں نے چندہ دیا. لیکن اس کے باوجود حالت یہ تھی کہ صحابہ کرام جب چلے تو 18 آدمی کے حصے میں 1 اونٹ آیا. 1 اونٹ باری باری سوار ہوتے تھے, رومیوں سے جا رہے تھے جنگ کرنے کے لیے, باری باری سوار ہو رہے تھے. بتائیے کتنی پریشانی تھی, دیکھیے آپ. لیکن ایک سپر پاور سے مقابلہ تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ سب چلو, اور سارے مسلمان. بعض صحابہ کرام روتے تھے, کس لیے آئے اللہ کے رسول کے پاس. کہا اللہ کے رسول ہم بھی چلیں گے. تو کہا میں تمہیں کس پر سوار کروں, کہاں سے ہتھیار لاؤں. وہ روتے تھے کہ ہمیں نہیں لے جایا جا رہا ہے. اور حالت یہ تھی, میں نے بتایا کہ حالت یہ تھی کہ 18 آدمیوں پر 1 اونٹ تھا. صحابہ کرام کا بیان ہے کہ کھانے کے لیے پینے کے لیے نا اونٹ کو ذبح کرنا پڑتا کبھی کبھی. کیا کریں بھائی, سواری کم تھی لیکن پانی نہیں تھا پینے کے لیے, تو اونٹ کو ذبح کر کے ان کے معدے میں یا ان کے اندر جو پانی ہوتا, تراوٹ ہوتی, اس کو صحابہ کرام اس سے اپنی پیاس بجھاتے اور ان کا گوشت کھاتے. کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. صحابہ کرام کا بیان ہے کہ کبھی کبھی درختوں کی پتیاں چبانی پڑی ہیں, ہونٹوں پر ورم آ گیا ہمارے چبانے سے, تھا ہی نہیں کچھ کھانے کے لیے. کہاں جا رہے ہیں؟ جنگ کے لیے جا رہے ہیں. آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جنگ کے لیے جا رہے ہیں کیا؟
آج بہانہ ہمارے پاس ہے کہ ہم سے نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں یہ عذر نہیں ہے، اس کو عذر نہیں کہا جائے گا، کوئی کتنا ہی کر لے. ہم ایک ٹائم اگر ہو جائے، اگر گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، دونوں ٹائم نہیں کھا سکتے ہیں. ارے ہم سے فاقہ نہیں ہو سکتا ایک آدھ ٹائم کہ چلو کم کھائیں گے ہم، لیکن نہیں کھائیں گے بڑھیا سے بڑھیا. بھائی ہماری افطاری دیکھ لو، الگ الگ ویرائٹیاں دنیا بھر کی ہوتی ہیں. بہترین سے بہترین کھانا کھائیں گے جو سال بھر نہیں کھا سکتے ہیں وہ کھائیں گے. اور پھر عذر کریں گے کیا؟ اگر کمائی کم ہے، محنت مزدوری نہیں ہو پاتی ہے، ارے تو چلو میڈیم کھانا کھاؤ تاکہ آرام سے خرچہ چل جائے رمضان کا، کم سے کم رمضان کے روزے تو نہ چھوٹیں. لیکن نہیں ہو پاتا ہے ہم سے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن سویا ہوا تھا، 2 فرشتے آئے، دونوں نے جگایا، کہا چلو. کہا کہ لے گئے مجھے. ایک پہاڑی تھی اونچی تھی، ایک پہاڑ تھا. کہا چڑھو. کہا کہ مجھ میں طاقت نہیں چڑھنے. کہا کہ چڑھیے، ہم سہارا دیں گے آپ کو. فرشتوں نے چڑھایا، چڑھ گئے. آپ چوٹی پر پہنچے، بڑے شور کی آواز آ رہی تھی، شور ہو رہا تھا. کہا کہ پوچھا ان سے کہ بھئی یہ کیسا شور ہے؟ کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں. تھوڑا اور آگے گئے تو دیکھا کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے منہوں کو چیر دیا گیا ہے، ان سے خون ٹپک رہا ہے. پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطاری کر لیا کرتے تھے، وقت سے پہلے افطاری کر لیا کرتے تھے. آپ غور کیجئے کن کے منہوں کو چیرا گیا ہے، کون الٹا لٹکا ہوا ہے؟ جو روزہ رکھتے تھے لیکن وقت سے پہلے کھول لیا کرتے تھے. تو کہا کہ یہ وہ چیرے ہوئے ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ یہ ان کی حالت تھی جو روزہ رکھتے تھے لیکن پہلے کھول لیا کرتے تھے، اور جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی حالت کیا ہوگی، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. میرے بھائیوں یہ عذر نہیں ہے، آپ اس کو عذر نہیں کہہ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں روزہ رکھ کر ہم سے کام نہیں ہوتا ہے. ارے نہیں کام ہوتا ہے تو جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو، مر تھوڑے جاؤ گے. صحابہ کرام تو کئی روز کا فاقہ کرتے تھے، کئی روز. اس صحابی کا واقعہ یاد کرو نا. وہ مہمان ایک آیا تھا اللہ کے رسول کے پاس. کہا اللہ کے رسول بہت بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیجیے. آپ نے اپنے گھر میں بھیجا، پہلے بیویوں کے پاس. ساری بیویوں کے پاس ایک ہی جواب آیا، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. ساری بیویوں نے کہا ہمارے پاس سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے. ساری بیویوں نے کہا کہ سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے. تو آپ نے ایک صحابی سے کہا صحابہ کرام سے کہا کون اس کو مہمان بنائے گا، کون کھانا کھلائے گا. ایک صحابی اٹھے اور گھر گئے اور کہا کہ بیوی سے کہا اللہ کے رسول کا مہمان ہے، ایک مہمان آیا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے. بیوی نے کیا کہا تھا؟ عام طور سے سنتے ہیں آپ کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا کچھ رکھا ہے اور کیا ہے. تو کیا کہا تھا؟ کہا ٹھیک ہے بچے کو بہلا دینا، سلا دینا بچے کو، کھانا مانگے تو. اور کہا کھانا تیار کرو، اور کہا اس کے ساتھ میں بیٹھ کر کھاؤں گا، چراغ بجھا دینا بتی صحیح کرنے کے بہانے. دیکھیے کہا کھانا وہ کھا لے گا مہمان، یعنی ان کے لیے بھی کھانا نہیں ہے پورا کہ پیٹ بھر کر کھا لے. مہمان کو کھلا دیا اندھیرے میں. مہمان نے سوچا کہ ہمارے میزبان نے بھی کھانا کھا لیا ہے. ارے بھائیوں کہاں عذر ہے؟ صحابہ کرام سے کوئی تلنا ہمارا ہے کیا؟ اتنی پریشانیاں ان کے پاس تھیں لیکن وہ روزہ نہیں رکھتے تھے. یہ عام دنوں میں فاقہ ہو رہا ہے بتائیے آپ، لیکن وہ کام کرتے تھے، جو ہو پاتا تھا ان سے کام کرتے تھے. آج ہمارے پاس یہ بہانے بہت ہیں، بہت سارے نوجوان ہمارے روزہ نہیں رکھتے ہیں. میرے بھائیوں اللہ نے یہ موقع ہمیں میسر کیا ہے، کیا پتہ دیکھتے ہیں روز مر رہے ہیں لوگ، بے شمار موتیں ہو رہی ہیں. کوئی بھروسہ کسی کی زندگی کا آج کے زمانے میں اور نہیں ہے. کب بیٹھے بیٹھے آدمی ختم ہو جائے، ہٹا کٹا آدمی چل دیتا ہے، کوئی عمر کی قید نہیں ہے. یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے میرے بھائیوں، یہ جنت میں جانے کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. بڑے سے بڑا گناہ ہم نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے. یہ موقع ہے کہ ہم بخشش کروا لیں اللہ رب العالمین سے. ابھی موقع ہے، آ رہا ہے، اور دعا کیجئے کہ پروردگار ہمیں زندہ رکھنا، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں مل جائے پروردگار. میرے بھائیوں یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، اور اس سے بہتر موقع بخشش کروانے کا نہیں آئے گا. اس لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار ہمیں رمضان کا مہینہ ہمیں حاصل ہو جائے اور ہم اس میں عبادت کریں. ہمارے جو بھائی روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کو توبہ کرنا چاہیے، ان کو روزہ رکھنا چاہیے، وہ ٹھان لیں. ارے بچوں کی عادت ہم کیسے ڈالیں گے میرے بھائیوں؟ بچوں کی عادت، صحابہ کرام کے بچے نا روزے سے رہا کرتے تھے. صحابہ کرام کے بچے، حضرت عمر کے پاس ایک شرابی آیا تو اس کو آپ نے پیٹا، کہا کم وقت
ہمارے بچے روزے سے ہیں اور تو روزے میں شراب پی رکھا ہے۔ صحابہ کرام کے بچے، صحابہ کرام کے بچے نہ روزہ رکھتے تھے، اور جب رونے لگتے نہ کھانے کے لیے تو صحابیات کا بیان ہے کہ ہم ان کے لیے اون کا کھلونا بنا کر رکھتے تھے، اور جب روتے تو کھلونا دے کر کے بہلاتے ان کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ عادت ڈلوانے کے لیے ہے۔ اور آج ہماری مائیں نہ، ہماری بہنیں کچھ ایسی ہیں، اپنے بچوں کو منع کرتی ہیں کہ ارے ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی کیا روزہ رکھے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تربیت ہے کیا؟ یہ تربیت نہیں ہے۔ بچوں کی عادت ایسے ہی پڑتی ہے، بھائی بچے روزہ رکھیں گے تو ثواب ماں باپ کو ملے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بچوں سے روزہ رکھوانا چاہیے اور ہمیں رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین ہمیں میسر کرے، اور رمضان کے مہینے کی ہم قدر کریں۔ ہمارے وہ بھائی جو روزہ نہیں رکھتے تھے، پروردگار اس سال ان کو توفیق دے کہ وہ روزہ رکھیں۔ اللہ ہماری عبادات کو قبول کرے، ہمارے روزوں کو قبول کرے، اور ہمیں گناہوں سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر۔